بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ وعن عقبة بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم وعنا جميعا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من نجات يا رسول الله؟ قال أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وبقي على خطيئتك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ 10 دن کو عشرہ کہتے ہیں۔ یہ تیسرے عشرے کے لیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی، خوشخبری سنائی کہ یہ جہنم کی آگ سے نجات اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ تو یہ 10 دن آخری عشرہ اللہ تعالی کے سامنے ہمیں سوال کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دے، اس لیے کہ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ آدمی کامیاب ہو گیا، سکسیس ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس کو جہنم سے اللہ نے دور کر دیا، بچا دیا اور جنت میں پہنچا دیا، وہ آدمی سکسیس اور کامیاب ہو گیا۔ اس لیے یہ 10 دن ہمیں پوری محنت کرنی ہے، طاقت لگانی ہے کہ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو جائے کہ ہم کو جہنم سے اللہ نجات عطا فرما دے گا۔ ایک صحابی ہے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا اور بہت بڑا سوال کیا جس کی ہر ایک کو ضرورت بھی ہے، فکر بھی ہے۔ ایسا سوال کیا کہ من نجات یا رسول اللہ، حضور بتاؤ نجات کیسے ملے گی؟ نجات میننگ قبر کے عذاب سے نجات کیسے ملے گی؟ جہنم کی آگ سے نجات کیسے ملے گی؟ اور یہ بھی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات کیسے ملے گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے نجات، قبر کے عذاب سے نجات، جہنم کی آگ سے نجات کیسے ملے گی؟ نجات میننگ گجراتی میں کہتے ہیں چھٹکارا، کہ ہم کیسے بچ جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 3 بات فرمائی، اور نبی کی بات کے اوپر ہمارا ایمان ہے، اس لیے جو آدمی بھی یہ 3 کام کرے گا اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں سے نجات دیں گے، قبر کی تکلیف سے نجات دیں گے، جہنم کی آگ سے انشاءاللہ نجات دیں گے۔ 3 کام کرنا ہے۔ پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو، جیب کو قابو میں رکھو، کنٹرول میں رکھو۔ جیب کو، زبان کو قابو میں رکھنا یعنی غلط بات مت بولو، غیبت مت کرو، گالی مت بولو،
حرام اور ناجائز باتیں مت بولو. یہ زبان کے لیے عربی میں کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرم اور جرم زیر اور پیش کا فرق ہے. جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. جرم میننگ سائز اور جرم میننگ کرائمز، کہ اس زبان کی سائز بہت چھوٹی ہے لیکن گناہ بہت بڑے بڑے ہیں. زبان سے ہم ایسے ایسے گناہ کرتے ہیں، کسی کی غیبت کی، جھوٹ بولا، کفر بولا، شرک بولا. یہ زبان جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے زبان کو قابو میں رکھو. جب بولنے کا دل ہو، بہت سے لوگوں کو بول 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 کرنے کی عادت ہوتی ہے، تو ان کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بول بول کرنے کی جب دل میں داعیہ اور جذبہ ہوئے تو سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، قل هو اللہ، یہ بولو. کلمہ طیبہ بولو، اللہ کا ذکر بولو، قل هو اللہ بولو. جن کو بھی بول بول کرنے کی ایسی عادت ہو، اس طرح اپنی بولنے کی جو کیپیسٹی ہے وہ پوری کرو. باقی یہ ہے، حدیث میں آتا ہے من سکت فقد نجا، کہ جو چپ رہنے والا ہوتا ہے وہ نجات پاتا ہے. چپ رہنے والا، خاموش رہنے والا نجات پا جاتا ہے. اسی لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دو، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی گارنٹی دے گا کہ دو چیزوں کو مس یوز نہیں کرو گے، غلط استعمال نہیں کرو گے، اس کی گارنٹی دو. تو نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک جو تمہارے دو جبڑے کے بیچ میں، اس کو ہم جبڑا کہتے ہیں، اردو میں گجراتی میں جبڑا کہتے ہیں، اور جبڑے کے بیچ میں ہے ہماری زبان، ہماری جیبھ. دوسری بات فرمائی کہ جو تمہاری دو جان کے بیچ میں، یعنی شرم کی جگہ، کہ یہ دو چیزوں کی گارنٹی دو کہ اس کو مس یوز نہیں کرو گے، کہ زبان سے غلط بات نہیں بولو گے اور شرم کی جگہ کو حرام کام میں استعمال نہیں کرو گے. والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرم کی جگہ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، حرام سے بچاتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان شرم کی جگہ، اس کی گارنٹی دو کہ غلط استعمال نہیں کرو گے، میں تم کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. نبی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں. اسی لیے پہلی چیز فرمائی نجات کے لیے زبان کی حفاظت. اور ایک نئی زبان ابھی نکلی ہے، اس کو بھی کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے سوشل میڈیا کی ٹنگ زبان. انگلش میں زبان کو ٹنگ کہتے ہیں. سوشل میڈیا کی زبان، اس کو بھی کنٹرول میں رکھو کہ جو چاہے آئے کامنٹ کیا، جو چاہے شیئر کیا، حرام، ناجائز، غلط، اس کو بھی کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، کہ تمہارا گھر تم کو سمو کر رکھے، یعنی گھر سے ضرورت سے زیادہ باہر مت نکلو. حلال روزی کمانی ہو جاؤ، مسجد میں جانا ہو جاؤ، دین کی مجلس میں جانا ہو جاؤ، فالتو مت جاؤ گھر کے باہر. گھر میں رہو، بیوی بچوں کو ٹائم دو، ان کی تعلیم تربیت کے لیے ٹائم دو. آج ہم سب چیزوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں، اپنی بیوی بچوں کے لیے تو ٹائم ہی نہیں دیتے. ان کی نماز انہوں نے دین سیکھا کہ نہیں. گھر میں رہو. وَلْيَسَعُكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تم کو سمو کر کے رکھے. اور دوسرا مطلب یہ کہ گھر ذرا بڑا بناؤ، جب بناؤ تو کیپیسٹی کے مطابق، تاکہ مہمان آ سکے، نیک لوگ آ کے گھر میں رہ سکے. ذرا اچھا فراغت والا گھر بناؤ. اور تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہ کو یاد کر کے رویا کرو. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، گناہ کو یاد کر کے روو اللہ کے سامنے. اب یہ 10 دن ہیں، 10 رات ہے. پتہ نہیں کون سی رات لیلۃ القدر ہو، ہم کہہ تو نہیں سکتے. روزانہ سحری کے وقت پر گھر میں تہجد پڑھ کے روو اللہ کے سامنے. تہجد کی نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے مسجد کے مقابلے میں. تو گھر میں تہجد پڑھو، سحری سے پہلے، سحری کے بعد، اور روو. اگر رونا نہ آوے تو رونے والوں جیسا منہ بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رو یا رونے والوں جیسا منہ بناؤ، اور اللہ کے سامنے رو رو کے کہو اللہ جہنم سے نجات دے دو، میرے گناہ معاف کر دو. یہ اللہ سے کہو. تو یہ 3 کام ہیں نجات کے. زبان کو قابو میں رکھنا، اور زبان میں قابو میں رکھنے کا ایک آسان عمل یہ بھی بتاؤں کہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھو. حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 ٹائم لا الہ الا اللہ پڑھو گے اور کسی کو ایصال ثواب کرو گے تو اللہ اس کی مغفرت کر دیں گے. یہ حدیث میں ہے. اب ہمارے مرنے کے بعد یہ تو بے وفا دنیا ہے، کون کس کو کم لوگ یاد کرتے ہیں. ہم اپنے لیے زندگی میں پڑھ کے اللہ کی بینک میں ریزرو کرا دے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ. اور رمضان میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اب 10 دن ہیں، ڈیلی 7,000 کی ایوریج ہے، پڑھ ڈالو تو اس سے زبان بھی غلط بات سے بچی رہے گی، اور 70,000 لا الہ الا اللہ بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہماری مغفرت پکی ہو جائے گی. اور دوسرا کام ہے ضرورت سے زیادہ گھر سے باہر مت نکلو. بیوی بچوں کو ٹائم دو ان کی تعلیم تربیت کے لیے. اور تیسرا کام اپنے گناہ پر اللہ کے سامنے رویا کرو تو انشاءاللہ نجات مل جائے گی. ایک چھوٹی سی حدیث سنا دیتا ہوں آپ لوگوں کو. جہنم کی آگ سے حفاظت کا زبردست عمل ہے. ایک صحابی حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے کان میں بات کی، اور کان میں خانگی بات ہوتی، امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی اور صحابہ کے یہاں خانگی اور امپورٹنٹ بات آخرت کی ہوتی تھی، دین کی ہوتی تھی. جیسے ہمارے یہاں صرف دنیا کی باتیں ہم خانگی سمجھتے ہیں. تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں بات کی، اور کیا فرمایا؟ حارث، مغرب کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے 7 ٹائم تم یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. مغرب پڑھ کے 7 مرتبہ یہ دعا پڑھو. اگر اس رات میں تمہاری موت آ گئی تو جہنم کی آگ سے اللہ تمہاری حفاظت کریں گے. فجر کی نماز پڑھو تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار. اگر اس دن میں تمہاری موت ہو گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اور 2 ہی ٹائم ہے موت کے، یا رات میں آئے گی یا دن میں آئے گی. اب فجر میں پڑھ لی، مغرب میں پڑھ لی، بالکل اطمینان سے رہو، جہنم لگے گی ہی نہیں. ہمیں حضور کے فرمان پر ایمان ہے. حضور نے فرما دیا فائنل کہ فجر بعد 7 مرتبہ روزانہ پڑھو، مغرب کے بعد روزانہ 7 مرتبہ پڑھ لو، اور بالکل بنداس رہو. کہ نبی جی نے فرما دیا ہے کہ جس نے فجر کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھی اور دن میں مر گیا تو جہنم سے یقیناً حفاظت، اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ پڑھا اور رات میں انتقال ہو گیا تو جہنم سے حفاظت. یہ زبردست دعا ہے جہنم سے حفاظت کی. اللہ مجھے آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عید کا چاند نکلنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما دے. تہجد میں روزانہ رونے کی کوشش کرو، آنسو نکالو، یہ بہت ضروری ہے. جہنم کی آگ ٹھنڈی ہوتی ہے آنسو سے. یہ جتنا بڑا اٹلانٹک ہے، پیسیفک ہے، اس کو جہنم میں ڈال دے تو اور آگ زیادہ ہو جائے.
لیکن یہ آنسو نکلتے ہیں نا 1 2 3 4، یہ آنسو جہنم کی آگ کو انشاءاللہ بجھا دیں گے۔ اتنی طاقت اللہ نے جہنم کی آگ میں رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے دربار میں رونے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔